آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمري والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24، اس میں اللہ رب العزت ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے ذکر فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں اگر آئیں گے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، وہ ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی، وہ ازواجکم اور تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم اور تمہارا قبیلہ، تمہاری قوم، وہ اموال اقترفتموها اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ کاروبار، وہ تجارت جس کو تمہیں ڈر ہے کہ وہ کم ہو جائے گی، وہ گھاٹے میں چلی جائے گی، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر وہ تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیل اور اس کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب تم پر بھیجے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور بے شک اللہ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا. نافرمان جو ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں، جو ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو راستہ نہیں دکھاتا. نہ دنیا میں ان کو کامیابی کا راستہ ملتا ہے، نہ آخرت میں ان کو کامیابی کا راستہ ملتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ساری چیزوں کو گنا دیا، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، قوم، قبیلہ، کاروبار، رہنے کے مکانات، مال و دولت، ہر چیز بیان کر دی اور ایک ایک کر کے بیان کی تاکہ اچھی طرح تم سمجھ جاؤ. ایک ایک کر کے بیان کر دی کہ اگر یہ چیزیں میرے مقابلے میں، میری فرما برداری کے مقابلے میں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور میرے راستے میں لڑنے میں، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللہ جہاد کا خاص طور پر ذکر فرمایا. حالانکہ جب اللہ کا ذکر فرمایا، اللہ کے رسول کا ذکر فرمایا تو جہاد کا ذکر بھی ہو گیا، کیونکہ اللہ کی فرما برداری میں جہاد بھی شامل ہے، جس طرح نماز شامل ہے، جس طرح روزہ شامل ہے. تو ضرورت نہیں تھی الگ سے ذکر کرنے کی، لیکن اس کے باوجود ذکر فرمایا
کہ جہاد جو ہے اللہ کے راستے میں لڑنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کی شریعت کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا. اور مقابلہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جلسہ نکالو. مقابلہ کرنے کا مطلب کہ تم مقابلہ کرو، ان سے لڑو، ان سے جنگ کرو اسلحے کے ساتھ. تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. حضرت ابن الخصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا. بیعت سمجھتے ہو؟ جو بیعت کرتے ہیں ایک قسم کا وعدہ ہوتا ہے، ایک قسم کا عہد ہوتا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ میں فلاں سے بیعت ہوں، ہاں میں فلاں شیخ سے بیعت ہوں، میں فلاں شیخ سے بیعت ہوں، یعنی میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی کہ میں جو ہوں فلاں کام کروں گا، نماز 5 وقت پڑھوں گا، روزانہ ذکر کروں گا، قرآن شریف پڑھوں گا. سمجھے نا؟ مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جب وہ موجود ہیں تو بیعت ان سے ہی ہوگی، اور یہ تو بیعت لازمی بیعت ہے، اللہ کے نبی سے بیعت کرنا. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر بیعت کا بیان فرمایا کہ پہلی بات کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یعنی شہادت، کلمہ شہادت. دوسری بات 5 وقت کی نماز ادا کرو گے. تیسری بات رمضان کے روزے رکھو گے. چوتھی بات زکوٰۃ دو گے. 5ویں بات بیت اللہ کا حج کرو گے. اور 6ٹھی بات اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے. آج لوگ بولتے ہیں میں فلاں سے بیعت ہوں، تو میں فلاں سے بیعت ہوں. تو ذرا ان سے پوچھو کہ جب انہوں نے آپ سے بیعت لی تو کیا جہاد کا ذکر فرمایا تھا؟ جہاد کا ذکر نہیں ہوتا اس میں. وہ خود جہاد نہیں کرتا ہے جو بیعت لے رہا ہے، تو وہ کیا اس سے جہاد پر بیعت دے گا؟ وہ خود آرام سے اپنی گدی پر بیٹھا ہوا ہے، اپنی مسند پر پیر بنا ہوا، مرشد بنا ہوا، اور بیعت دے رہا ہے. وہ کہاں تیار ہے اس بات کے لیے کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلا جائے، چٹانوں پہ چلا جائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر؟ وہ تو پیر و مرشد بنا ہوا ہے. تو لوگ تو اس کو نذرانے پیش کرتے ہیں. ہاں، اس کے باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے، کورولا، 40 لاکھ روپے کی گاڑی ہے. جب وہ آتا ہے اپنے گھر سے تو آرام سے اے سی میں بیٹھ کر آتا ہے. تو وہ کہاں جہاد کرے گا؟ وہ تو جہاد کے جیم سے بھی بھاگتا ہے. تو جب وہ خود جہاد نہیں کرے گا تو اس کو کیا بولے گا بھائی جہاد پہ بیعت کرو؟ وہ تو پھر بولے گا ٹھیک ہے میں جہاد پر بیعت کرتا ہوں، چلو آپ آگے ہو جاؤ، میں آپ کے پیچھے ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جہاد کرنے والے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے، جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے.
میدان جنگ میں، اور ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر وہ ہوتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوتا. تو وہ تو تلوار والے نبی ہیں، نبی السیف، نبی الملحمہ، جنگوں والے نبی ہیں. انہوں نے تو خود فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا اور میرے رزق کو میرے نیزے کے نیچے رکھا ہوا کہ جہاد کے ذریعے سے اللہ پاک مجھے روزی عطا کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت، کلمہ شہادت، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد، ان چیزوں پر بیعت کرو. تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ دو چیزیں جو آپ نے ذکر فرمائی، زکوٰۃ اور حج، زکوٰۃ اور جہاد، سب چیزوں پر بیعت کرنے کو تیار ہو. ایمان تو ہے ہی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا رمضان کے، حج فرض ہوا حج بھی کروں گا، مگر 2 چیزیں ہیں، ایک زکوٰۃ اور ایک جہاد. تو اس کی میرے اندر طاقت نہیں. اب میرے پاس چند اونٹ ہیں جو میرے گھر والوں کے لیے دودھ اور سواری کے کام آتے ہیں، اور تو اس لیے میں ان اونٹوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. تو زکوٰۃ دینے کی طاقت نہیں ہے. اور جہاد تو میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ میں ڈر جاؤں اور بھاگ جاؤں. تو 2 چیزیں بیان کی، ایک زکوٰۃ، بولا میرے پاس چند اونٹ ہیں وہ میرے گزر بسر کے کام آتی ہیں، تو میرا زکوٰۃ تو دینی ہی پڑے گی نا اگر فرض ہوگی تو. اور جہاد تو میں ڈرتا ہوں میدان جنگ میں ایسا نہ ہو کہ میں ڈر جاؤں اور بھاگ جاؤں، پھر بہت گنہگار ہو جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے نا، رحمت للعالمین ہے نا، عالمین کے لیے رحمت ہے، اور بڑے مہربان، بڑے نرم مزاج، بڑے شفقت والے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں صحابی کو؟ چلو کوئی بات نہیں، ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، بیعت نہیں کروں گا میں تم کو. میرا ہاتھ پکڑ کر اسے ہلایا اور فرمایا نہ صدقہ دو گے نہ جہاد کرو گے تو جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ اب بتاؤ، تم کہہ رہے ہو زکوٰۃ بھی نہیں دو گے، تم اللہ کے راستے میں لڑو گے بھی نہیں، پھر جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ آج تو کیا بولتے ہیں، ارے کم سے کم نماز تو پڑھ رہا ہے نا، اس کو آنے دو. ٹھیک ہے بیٹا، آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، اتنا تو کرو. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ مہربان کون ہے، ان سے زیادہ شفقت والا کون ہے، اور بیعت نہیں لیتے ان سے، صحابی سے نہیں. اگر زکوٰۃ فرض ہوگی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور جہاد، آج کل لوگ کیا بولتے ہیں، بولتے بھائی میں غربت کے خلاف جہاد کروں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، غربت کے خلاف جہاد کروں. کوئی بولتا ہے میں اسکول میں ٹیچر ہوں، میں جہالت کے خلاف جہاد کروں، سمجھے؟ تو کوئی بولتا ہے میں چھپا کی گاڑی چلاتا ہوں تو میں بیماری کے خلاف جہاد کروں، سمجھے نا؟ تو کوئی بولتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کما رہا ہوں تو میں روزی کے لیے جہاد کر رہا ہوں. سب نے اپنا اپنا جہاد بنایا ہوا ہے. اگر یہ سب چیزیں جہاد ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں بیٹا فکر نہیں کرو، جہاد ضرور تھوڑی ہے کہ تم جا کے دشمنوں کا مقابلہ کرو.
جا کے مریضوں کی خدمت کرو، اپنے گھر والوں کی روزی روٹی کرو، یہ سب جہاد ہے۔ اس میں تو کوئی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اپنا اپنا جہاد بنایا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چیزیں جہاد نہیں ہے۔ جہاد اللہ کے راستے میں مقابلہ کرنا ہے اللہ کے دشمن سے۔ اس لیے جب صحابی نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ این میدان جنگ میں کہیں بھاگ نہیں جاؤں، ڈر نہیں جاؤں اور پھر بہت گنہگار ہو جاؤں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاد اور بھی ہے، ہاں روزی روٹی کماؤ یہ بھی جہاد ہے، ہاں مریضوں کی خدمت کرو یہ بھی جہاد ہے، تو بچوں کو تعلیم دو تو یہ بھی جہاد ہے۔ اچھا ایک تو چلو قرآن شریف آدمی پڑھاتا ہے، اسلام پڑھاتا ہے، وہ تو چلو پھر بھی دین کا کام ہے۔ یہ اسکول والا ہی بولتے ہم بھی جہاد کرتے ہیں، ان کی تو ساری تعلیم، ان کو تو تعلیم اسلام کے خلاف ہوتی ہے، الٹا اثر ہوتا ہے اس تعلیم کا۔ ان کے جو سبجیکٹ ہیں، جو مضامین ہیں، کیا وہ اسلام کے مطابق ہے؟ نہیں۔ ان کو جو سائنس پڑھایا جاتا ہے، جو چیزیں، وہ اسلام کے مطابق تو نہیں ہے، بلکہ اسلامیات کے اندر بھی انہوں نے جو ہے خالص قرآن و حدیث کی وہ نہیں رکھی ہے، بلکہ تحریفیں کر دی ہیں، اپنے انداز اپنا اسلامیات پڑھاتے ہیں تاکہ وہ ان کا ذہن اپنی طرح بنائے۔ تمہارا جہاد تو اسلام کے خلاف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت نہیں فرمایا۔ پھر صحابی نے فرمایا لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں تمام چیزوں پر بیعت کرتا ہوں، اور ہر چیز پر بیعت کی۔ تو میرے بھائی جہاد کتنی عظیم چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت سے انکار کر دیا اور فرمایا تم جہاد نہیں کرو گے جنت میں کیسے جاؤ گے؟ ہاں آج ہم لوگوں نے کبھی زندگی میں جہاد کیا؟ آج حالت یہ ہے، صحابہ کرام میں کوئی ایسا نہیں تھا جو جہاد نہ کرتا، سارے کے سارے مجاہد تھے، جہاد ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ آج لوگ جہاد سے بھاگتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو اللہ پاک نے بات سمجھائی اور ان کے دل میں جہاد کا شوق بھی پیدا ہوا، لیکن پھر تھوڑی سی ہڑبڑ ہو گئی، اب وہ جہاد کا نام لیتے وہ بھاگ جاتے۔ جہاد کے نام سے بھاگ جاتے، سمجھے نا؟ یہ ساری منافقت اللہ کے یہاں نہیں چلی۔ اللہ کے یہاں کھڑے سکے چلتے ہیں، کھڑے، کھوٹے سکے نہیں چلتے۔ کھوٹے سکے خود بخود چھانٹی ہو جاتے۔ تو میرے بھائیو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنا، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک نے ایک ایک چیز کو گنوایا جو میں نے آیت پڑھی تھی۔ تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے قوم قبیلہ، تمہاری تجارت، تمہارا مال و دولت، تمہارے رہنے کے مکانات، ہر چیز کو گنوایا کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آج ہم پر اللہ کا عذاب ہے، ہم لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہیں، پوری امت مسلمہ اللہ کے عذاب کا شکار ہے، ذلیل و رسوا، تباہ و برباد، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور آج جو ہے بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے اور جو ہے مہینے کے 3 دن لگا لیے اور سال کا چلہ لگا لیا، بس میں تو جنتی ہو گیا۔ اب وہ دل میں مطمئن ہوتا ہے، 6 روزہ میں نے لگا لیا اس مہینے کا، شب جمعہ میں بھی گیا تھا، ہفتے کے 2 گش میں بھی بیٹھتا ہوں میں آرام سے۔ تم نے جہاد کیا ہے کہ نہیں؟ اس بات کا جواب دو۔
اللہ کے راستے میں لڑے ہو کہ نہیں لڑے؟ اس بات کا جواب دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کو کہ تو اللہ کے راستے میں نہیں لڑے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ تیرے کو اللہ کے راستے میں لڑنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں تیرے کو جنگ کرنی پڑے گی اگر تو جنت کا طالب ہے۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر وہ تکالیف نہیں آئی جو تمہارے پچھلوں پر آئی ہیں۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو تکالیف، مصیبتیں، تنگی، ہر چیز ان کو پہنچی۔ وزلزلوا، ان کو ہلا دیا گیا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول نے کہا اور جو ایمان والے اس کے ساتھ تھے انہوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب۔ اللہ پاک فرماتا ہے اتنا آسان ہے جنت میں جانا؟ کرے بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، تکالیف، آزمائشیں، امتحانات، قربانیاں، ہلا دیے جاؤ گے۔ وزلزلوا، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے کہیں گے یا اللہ تیری مدد کب آئے؟ یعنی دعا کر رہے ہیں، اعتراض نہیں کر رہے اللہ پر، نعوذ باللہ۔ اللہ پر اعتراض کرنا تو کفر ہوتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کے آگے گر گرا رہے ہیں، آویزاری کر رہے ہیں یا اللہ تیری مدد بھیج۔ اتنا ان کو ہلا دیا گیا، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر 4 رکعت پڑھ کے بس ہو گیا ہمارا کام۔ نہیں بھائی، اللہ کے راستے میں لڑنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے گا، جب تک کہ اللہ کا نظام قائم نہیں ہو جاتا، قرآن و حدیث کا نظام قائم نہیں ہو جاتا۔ اور جتنے بھی باطل نظام ہیں، چاہے جمہوری نظام ہو، چاہے پارلیمانی نظام ہو، چاہے فوجی نظام ہو، چاہے بادشاہی نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، وہ ختم ہو جائے اور اسلام کا نظام نافذ ہو جائے پورے عالم کے اندر، یہاں وہاں ہر جگہ، تب تک تمہیں اللہ کے راستے میں لڑنا پڑے گا۔ اور نبی نے فرمایا اللہ کے راستے میں نہیں لڑو گے تو جنت میں کیسے جاؤ؟ جب صحابی کو یہ فرما دیا تو ہم کس قید کی بولی؟ سمجھا رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تیار ہو اس کی؟ کون کون تیار ہے؟ ہاں بھائی، ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاں، اللہ کا نظام نافذ ہو، اللہ کا نظام نافذ ہو۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو۔ ابھی تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہو۔ جہاد میں، جہاد تو بہت بڑی قربانی ہے، سمجھے نا؟ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے بھائی، مسجد کے اندر پابندی کے ساتھ۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو جائے نا، پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، مسجد کے اندر، تو انشاءاللہ دین کے دوسرے شعبوں پر بھی عمل کرنا آسان ہو۔ اس کے لیے کون کون وعدہ کرتا ہے بھی 5 وقت کی نماز؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا